اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے معلوماتی موضوعات پر ویڈیو بناتے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ شداد کے بارے میں ہے اور اس کی جنت کے بارے میں ہے۔ اس موضوع میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شداد کون تھا اور کس قوم سے اس کا تعلق تھا، اور اپنے نبی کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے تھے، اور اس نے بہشت یعنی جنت دنیا میں بنائی اور یہ خود جنت دیکھے مر گیا، اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ سب معلومات دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ بھی کریں۔ تو اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اکثر مورخین نے شداد کا ذکر حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ قوم عاد تھی، اور شداد قوم عاد ہی میں سے ایک شخص تھا۔ قوم عاد کا جو سردار، اس کا نام عاد تھا، اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ اگر ہم تاریخ کے ورق کو ٹٹولیں تو ہمیں اس بات کا علم ملتا ہے، اور اس کے واقعے سے اہل ایمان کو عبرت اور خداوند قدوس کی قدرتوں پر یقین واثق ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں ہفت اقلیم کے بادشاہ تھے، اور ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی ہی کر کے مر گیا۔ اس کے بعد شداد ملعون بادشاہ ہوا۔ اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا، اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اسی کا حکم چلتا تھا، اور شب و روز اس کو حکومت ہی سے کام تھا، اور وہ اس میں بڑا خوش رہتا، اور اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے لیکن اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے وہ بڑے خوش تھے۔ اس کے عدل و انصاف کی مثال نہیں ملتی کہ شیر و بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ اس معاملے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ اس کے عدل و انصاف کو ہم بیان کر سکیں کہ اس کے زمانے میں دو شخص اس کے محکمہ عدالت میں آئے۔ ان دونوں نے اپنے اپنے عجیب احوال سنائے۔ ایک شخص بولا، میں نے اس سے ایک ٹکڑا زمین کا لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ کر لیا۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا، وہ اس کو دیتا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زمین کو بیچا ہے، اب اس زمین سے خزانہ نکلے یا کچھ اور نکلے وہ ہرگز میرا نہیں، کیونکہ میں نے زمین تجھ کو دے دی ہے، اب جو کچھ بھی نکلے گا وہ تیرا ہی ہے۔ دوسرا بولا کہ میں نے زمین تو خریدی نہ کہ خزانہ خریدا۔ اب یہ بڑا عجیب معاملہ ہو گیا۔ حالانکہ اگر ہم عقل کی طرف جائیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ خزانے کے لیے لوگ لڑتے ہیں۔ جس نے بیچی ہے وہ کہے گا کہ بھائی میں نے آپ کو زمین بیچی ہے، خزانہ نہیں بیچا۔ جس نے خریدی ہے وہ کہے گا کہ میں نے زمین اور خزانہ دونوں خریدے ہیں، کیونکہ زمین خرید لی، اس میں سے جو کچھ بھی نکلے گا اب وہ میرا ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ برعکس تھا۔ تو شداد کی عدالت میں جب معاملہ پیش ہوا تو شداد نے کہا، کیا تمہاری کوئی اولاد ہے یا تم بے اولادے ہی ہو جو اس وجہ سے خزانہ نہیں لینا چاہتے؟ تو دونوں بولے کہ ایک ہی بیٹی ہے اور دوسرے کا بیٹا ہے۔ تو شداد نے اس معاملے کو حل کرتے ہوئے کہا کہ جو بیٹی ہے اس کا بیٹے کے ساتھ نکاح کر دو، اور بیٹی کو یہ خزانہ بطور مہر دے دو، اور ایسے ہی کیا گیا، اور اس انصاف کی وجہ سے ان کا معاملہ طے پا گیا۔ اس نے اپنے تائیں دنیا میں بڑے نیک کام کیے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ہود علیہ نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا گیا۔
ہر چند حضرت حود علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان دی، پر وہ ایمان نہ لایا، وہ کافر و مشرک ہی مرا۔ حضرت حود علیہ السلام نے جب اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا، تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو حضرت حود علیہ نبی جی نوا علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض جنت عطا فرمائے گا، ایسی جنت جس کو کسی نے نہیں دیکھا، جس کی خوشبو 500 برس پہلے ہی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں ایسے پھل ہیں کہ جو کسی نے نہ دیکھے، جن کا ذائقہ کسی نے نہ چکھا۔ اللہ رب العزت ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل و کرم اور مہربانی عطا فرمائے گا۔ حضرت حود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخرت میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھی، لیکن چونکہ رب کریم کی طرف سے تقدیر کی قلم چل چکی تھی اور تقدیر سبقت پا چکی تھی، اس ملعون نے بھلی باتوں پر کچھ بھی احساس و خیال نہ کیا۔ وہ مزید کہنے لگا کہ اے حود علیہ السلام، تو مجھے بہشت کی طمع لالچ دیتا ہے، اور میں نے بہشت کی صفت سنی ہے، میں بھی اسی دنیا میں اسی کی مثل ایک بہشت بناؤں گا۔ اس مکالمہ کے بعد اس ملعون نے، یعنی شداد، اللہ رب العزت کی اس پر لعنت ہو، اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک کے بادشاہوں اور وزیروں اور اکابروں کو خطوط لکھے جو اس کے زیر تابع تھے۔ اس میں لکھا کہ میں تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار ہو اور اس میں نشیب و فراز نہ ہو، یعنی بالکل زمین ایک جیسی ہو، سیدھی ہو، اس میں اونچائی یا ڈھلان نہ ہو، تو اس کی جلد ہم کو اطلاع دو۔ ہم اس جگہ پر جنت بہشت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد فوراً ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہ وہاں سے سونا اور چاندی اور جواہرات لے کر جلد واپس آئیں۔ ان قاصدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک و عنبر خوشبوئیں ہاتھ آئیں وہ سب کے سب ساتھ لے لینا، کہ اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور ہر ملک اور ہر شہر میں تقریباً 1 لاکھ آدمی موجود تھے۔ بہت ہی شدید جستجو کے بعد خطہ عرب میں ایک زمین جس کی مسافت 40 میل کی تھی وہ تلاش کی گئی۔ اس کے فوراً بعد ہیرے اور جواہرات اکٹھے کیے گئے، اور امیر و امراء کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پیمائش کریں، اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ یہ حکم مقرر کر دیا گیا، اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کریں۔ سب سے پہلے 40 گز زمین سے کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد رکھیں۔ چنانچہ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی، اور اس کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں۔ چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سے بنائے گئے۔ چنانچہ حق تعالی نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شداد العین کی بہشت کے حال سے اور ستونوں سے خبر دی۔ رب تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے عاد قوم کے ساتھ کیا حال کیا؟ اس عاد میں ایک قبیلہ ارم ہے جو کہ اونچی اونچی عمارتوں والے ہیں، ان کی مثل شہروں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا۔ یعنی عاد ایک قوم تھی اور ارم اس میں ایک قبیلہ تھا، اور ان میں سلطنت تھی۔ ان میں عمارتیں وہ اونچی اونچی بناتے، اور صفیں اور صفتیں اس میں بہشت والی تھیں۔ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے تھے، اور پتیاں ان درختوں کو زمرد سے جڑی ہوئی لگائی گئی، اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے تھیں، اور میوے انواع و اقسام کے اس درخت پر لگائے گئے تھے، اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر رکھے گئے، اور بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالتے گئے، اور نہریں اس میں شیر و شراب شہد کی جاری کی گئی، اور جنت کے دروازے پر
میدان بنائے گئے اور اس میدان میں بڑے بڑے میووں والے درخت لگائے گئے، اور ہر میدان میں 1,1,00,000 کرسیاں سونے اور چاندی کی بچھی تھیں، اور ہر کرسی کے سامنے 1,000 دسترخوان لگائے گئے، جملہ اقسام کی طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھیں، اور یہ خبر بھی کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے بہشت کے چرخ کے واسطے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں اس کا کام پورا ہوا، اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ وہ درہم بھر بھی سونا اور چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑے، سب اس جنت میں لا کر جمع کرے۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت بڑھیا، غریب، مسکین، یتیم، اس کی ایک بیٹی، اس کے تہ بند میں 1 درہم چاندی تھی، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی پیٹنے لگی، اور وہ غریب فقیرنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، کہنے لگی، اے میرے مالک و مولا، ان سے حساب کر، ان سے حساب کر۔ تب اس غریبہ نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی، اور اللہ رب العزت نے اس کی فریاد کو سنا۔ اگر ہم حدیث پاک کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حدیث ملتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا دعوت المظلوم فإنها مقبول، مظلوم کی بد دعا سے بچو، بے شک یہ مقبول ہوتی ہے، یہ قبول ہوتی ہے۔ خبر ہے کہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت و حسین دیکھ کر دمشق میں اور جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کی، اور ان کی ڈیوٹی لگائی، عورتوں کو حوریں بنایا اور لڑکوں کو غلماں کے طور پر اس میں رکھا گیا۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد ارادہ کرتا رہا کہ بہشت یعنی جنت کو جا کر دیکھیں، لیکن خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں جائے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر جنت کے نزدیک جا پہنچا، اور اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا، اور ایک غلام کو ساتھ لے کر جانا چاہا، مگر اس نے بہشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ اسے پوچھا، تو کون ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، تو یہاں کیوں آیا؟ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا، میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا کہ تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ حضرت ملک الموت نے کہا، خدا کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنوائی ہوئی بہشت میں جائے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ چھوڑ میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا، نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں تھا اور دوسرا پاؤں جنت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض کر لی گئی، اور وہ مردود ہمیشہ کے لیے دوزخی ہو گیا۔ اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایسی سخت زوردار آواز لگائی کہ اس کے سب ساتھی ہلاک ہو گئے، اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا نہ ملک رہا، کوئی ادنا والا امیر و فقیر نہ رہا، سب برابر ہو گئے۔ تمام ملک اس کے غارت ہو گئے، وہ سب دوزخی ہو گئے، اور اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا گیا، قیامت تک کچھ اثر اس کا باقی نہ رہے۔ تو اس طرح ملعون اپنے انجام کو پہنچا۔ اس واقعے سے ہمیں عبرت ملتی ہے کہ رب کریم اگر چاہے تو جو سب سے طاقتور ہے اس کو بھی عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر رب کریم چاہے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قوم عاد کے نبی حضرت ہود علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں جنت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں، اور ساتھ کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔